अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त शाम के कोई साढ़े 9 बजे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। नादरी बुशरा इमरान खान, एक्स प्राइम मिनिस्टर की बीवी, इमरान खान की बेगम, साबिक खातून अव्वल बुशरा इमरान खान, बुशरा बीबी के साथ जो कुछ हो रहा है, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये दुश्मनी है। ये स्ट्रेट अवे, चिट्टी चिट्टी, बड़ी वादे तौर पर नादरीन एक दुश्मनी है। ये बहुत खौफनाक रवैया है। इतना खौफनाक रवैया है कि ये हॉन्ट करेगा, ये ताक्कुब करेगा और ये पीछा करेगा। अभी से नादरीन चीखें सुनाई दे रही हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले नादरीन, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया है। अनबिलीवेबल एक हिस्ट्री हमने विजिट की है। अनबिलीवेबल हिस्ट्री हमारी आंखों के सामने से गुजरी है। हमारे आंखों के सामने से एक कंट्रोल्ड वर्ल्ड ऑर्डर कोलैप्स हुआ है और चीजें उधड़ कर सामने आई हैं। ईरान नादरीन, जब भी इस मुल्क का नाम आएगा, दुनिया में कोई भी होगा नादरीन, सर झुकाकर एहतराम से ईरान का नाम लेगा, एहतराम से सर झुकाकर ईरान की कुर्बानियों का जिक्र करेगा। दो सुपर पावर्स, बल्कि एक सुपर पावर और एक उसका चमचा, सुपर पावर और उसके चमचे को नादरीन, दो न्यूक्लियर स्टेट एक ही टाइम में, एक मुल्क जो कि 40 सालों से, 4 दहाइयों से सेंक्शंस में है, पाबंदियों में है, इकोनॉमी बर्बाद कर दी, उसके मुल्क के अंदर यानी बुनियादें उस मुल्क की हिलाकर रख दी। दोनों सुपर पावर और उसका चमचा इस मुल्क के ऊपर अटैक करते हैं, हमला करते हैं। पहले चंद घंटों में ही नादरीन उसकी टॉप की लीडरशिप को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, और उसके बाद वो मुल्क 40 दिनों तक एक्टिव फाइट लड़ता है। एक्टिव वॉरफेयर के अंदर वो मुल्क लड़ता है, वो भिड़ जाता है। 70 लाख नौजवान सड़कों पर आकर कहते हैं कि हम फौज के अंदर शामिल होंगे और हमने ये लड़ना है, हमने ये फाइट करनी। उनका सोशल मीडिया एक्टिव हो गया, उनके लोग खड़े हो गए नादरीन, उनके म्यूजिशियन जाकर पुल्लों के पास जाकर बैठ गए, उनके म्यूजिशियंस उन्होंने नगमे बनाने शुरू कर दिए। व्हाट अ ग्रेट कंट्री, क्या जबरदस्त सरजमीन है नादरीन। डोनाल्ड जे ट्रंप, अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने थैले ने जो कहा था कि मैं चंद घंटों में, 4 घंटों में, 4 दिनों में सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा नादरीन, आज 40 से 50 दिनों के बाद वो भंगड़ा डाल रहा है, बिल्कुल भंगड़ा डाल रहा है, नाच रहा है, उल्टी कलाबाजी डोनाल्ड ट्रंप खा रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई है। सब जानते हैं नादरीन, पाकिस्तान की एक ब्रिलियंट किस्म की एक बैकडोर डिप्लोमेसी थी जिसकी वजह से ये चीजें अचीव हुई हैं। लेकिन बहरहाल ट्रंप चूंकि क्रेडिट लेना चाह रहा है, ये वो बना बनाया हलवा है जो ट्रंप ने खाना है, तो डोनाल्ड जे ट्रंप सेलिब्रेट कर रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गई है। और देखें, अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से खुली हुई थी, जंग शुरू होने से पहले से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई थी, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना जंग की, वॉर की स्ट्रेटेजी थी ईरान की। तो अमेरिका जो मकासद लेकर आया था उनमें से एक भी अचीव नहीं कर सका, बल्कि उसने ईरान को, पूरी दुनिया को, एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को या दो ममालिक के कॉन्फ्लिक्ट को इतनी स्पेस बनाई, ईरान ने इतना माहौल क्रिएट किया कि उन्होंने उसे एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में ना सिर्फ उसे एक्सपेंड किया बल्कि ग्लोबल ऑर्डर को कोलैप्स करवा दिया। ग्लोबल ऑर्डर को, अमेरिका की जो पावर मोनोपोली थी, जो पावर के डायनामिक्स से नादरीन, उन्हें क्वेश्चन कर दिया, उन्हें चैलेंज कर दिया। अब डोनाल्ड जे ट्रंप प्रैक्टिकली नादरीन कॉन्टिनेंट्स के बरियाज़मों के ऊपर से उड़ता हुआ आएगा, छलांगे मारता हुआ आएगा, काली पीली टाई पहनकर आएगा, सर के ऊपर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली टोपी पहनकर आकर, टुंडा होकर आकर ईरान के साथ इस्लामाबाद के अंदर आकर डील करेगा। टुंडा होकर ईरानियों के सामने ये डील करेगा और ईरानी बहादुरी के साथ, फख्र के साथ, दिलेरी के साथ, नादरीन मुस्कुराहट के साथ, एक कौम के तौर पर, एक नेशन के तौर पर, एक रेस्पेक्टेबल सिविलाइजेशन के तौर पर वहां पर साइन कर रहे होंगे, बल्कि ट्रॉफी उठा रहे होंगे, दस्तखत कर रहे होंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नादरीन ईरान ने खोल दी है। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बाकायदा से ट्वीट किया है। साथ उन्होंने 2 शर्तें रखी हैं कि जो भी बहरी जहाज यहां से गुजरेगा, जो भी वेसल गुजरेगी, वो IRGC, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कोऑर्डिनेशन के साथ गुजरेगी। यानी आपने पहले बताना है कि हेलो जी, हेलो, कोई बैठा हुआ है नाके पे, हम आ रहे हैं जी, हमें गुजरने दें। और दूसरी चीज उन्होंने की है कि जो राउट है, जो रास्ता है, वो ईरान ने जो डिसाइड किया, ईरान जो रास्ता दिखाएगा उसी रास्ते पर चलना है। तो डांग लेके एक ईरानी आगे खड़ा होगा, वो बताएगा कि इधर से फलाना टैंकर गुजरे, उधर से फलाना टैंकर गुजरे, उधर से तेल गुजरे और उधर से तेल जाए। ब्रिलियंट, ग्रेट, जबरदस्त नाज़रीन। ईरान को यही करना चाहिए था। पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कामयाब हुई है, मिडिल ईस्ट के अंदर बैलेंस ऑफ पावर मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो गया है। ईरान एक चौथी दुनिया की बहुत बड़ी पावर के तौर पर नाज़रीन इमर्ज हो गया है। बहुत सारी चीजें जबरदस्त हो गई हैं। फिर अभी हम देख रहे हैं कि चंद घंटों में ही नाज़रीन ऑयल प्राइसेस नीचे गिरना शुरू हो गई है। मेरे ख्याल में 9% नीचे गिर गई हैं। दुनिया कम से कम एक सांस ले रही है, सफोकेशन खत्म हुई है और अब नेगोशिएशंस की तरफ चीजें आनी, अब बैठकर बातचीत होगी, अब इस्लामाबाद के अंदर फाइनल ड्राफ्ट के अंदर दस्तखत होंगे। डोनाल्ड जे ट्रंप कह रहे हैं कि भाई जो यूरेनियम को इनरिच करने की या जो उसकी अफजदगी है वो करने की जो कैपेसिटी है वो भी हम ले लेंगे, और वो जो इनरिच यूरेनियम ऑलरेडी मौजूद है वो अमेरिका के हवाले ईरान करेगा, और इनकी जो कैपेबिलिटीज है वो भी ईरान खत्म कर देगा, और हम इस तरफ जा रहे हैं। बहरहाल ईरान इसके ऊपर बड़ी एक जबरदस्त पोजीशन है उनकी, उनका हमारा राइट है, हमारा बेसिक हक है। अमेरिका है कौन? देखिए, अमेरिका नाज़रीन दुनिया को ना खुद का, वो मुंबई में कहा दादा, ये खुद को दादा समझिए, जिधर भी दादा दादा आ गए, ये खुद को दादा कहते थे, दुनिया के दादा कहते। एक मुल्क खड़ा हो, उसने कहा चल आ जा,
اور پھر دادے کو ناظرین اپنا آپ بچانا اوکھا ہو گیا اور اپنا بچانا لٹرلی مشکل ہو گیا. اب جو یورینیم آلریڈی انریچڈ یورینیم ایران کے اندر موجود ہے, IAEA بھی کہہ چکی ہے کہ یہ جناب تقریباً 1000 پاؤنڈ کے قریب ہے جو کہ ایران کے اندر موجود ہے. اس کا کیا ہونا ہے ابھی تک کلیئر نہیں ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی جو افزودگی ہے یا جو انریچ کرنا ہے ہم اسے لمیٹڈ کر دیں گے, ہم اسے اپنی بجلی کے لیے یا اپنی انرجی کے لیے استعمال کریں گے, لیکن ہمارا بنیادی رائٹ ہم امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے یا ہم اسے ختم نہیں کریں گے. آلریڈی جو انریچڈ موجود ہے وہ ہم کسی کے حوالے کر سکتے ہیں یا پھر لیٹس سی کہ کس کے حوالے کرتے ہیں. اچھا, آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب JCPO جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جب امریکہ کے ساتھ ایرانیوں نے ڈیل کی تھی تو اس دوران ابھی تو 1000 پاؤنڈ کی بات چیت ہو رہی ہے, اس وقت 25,000 پاؤنڈ یورینیم انہوں نے رشیا کے حوالے کی تھی ایران نے. آیت اللہ خامنئی صاحب کا فتویٰ تھا کہ ایٹم بم نہیں بنائیں گے. اب ظاہر ہے ایران کو پتہ چل گیا ہے کہ بھائی ہمارا سروائیول اسی میں ہے کہ ایٹم بم بنایا جائے. اچھا ناظرین, دوسری طرف یہ دیکھیں تو جو ایکزیس ہے اس کی خبر آ رہی ہے کہ $20 بلین 20 ارب ڈالر امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ کیش منی ہے ہم ایران کے حوالے کریں گے. اچھا, 20 ارب ڈالر ناظرین, یہ صرف 20 ارب ڈالر نہیں ہے. ایران ابھی تک جو کہہ رہا ہے کہ تقریباً 27 ارب ڈالر کے قریب ہیں جو کہ دنیا میں اس کے پیسے ہیں جو فریز ہوئے ہیں. یہ امریکہ کہہ رہا ہے 20 ارب ڈالر ہم ظاہر ہے وہ ریلیز کرنے والے ہیں. اچھا, یہ مختلف ممالک کے اندر موجود ہیں جو کہ ایران کو ریلیز کیا جائیں گے. لیکن ناظرین, ایران کا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان تقریباً 270 ارب ڈالر کا ہوا ہے, 270 ارب ڈالر کا. اچھا, پھر ناظرین یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ 1000 بلین ڈالرز کے مختلف ایسٹس ہیں ایرانیوں کے مختلف ممالک کے اندر, لہذا ایران وہ بھی سلولی کلیم کر رہا ہے. اب ناظرین, ایران جو اسٹیٹ آف ہارمز کھول رہا ہے اس میں ایک کنڈیشن یہ تھی کہ لبنان کے اندر سیز فائر ہو, وہ تو ہو چکا ہے, اللہ کرے وہ سسٹین کرے, چونکہ جو چمچہ ہے امریکہ کا وہ اس کے اندر مسائل کریٹ تو کر رہا ہے. لیکن ناظرین ساتھ ساتھ یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز ہیں, پابندیاں ہیں, اور امریکہ کی جانب سے پابندیاں ہیں, اقوام متحدہ کی جانب سے پابندیاں ہیں. یہ جو سینکشنز ہیں, یہ جو ایران کے اوپر ناظرین پابندیاں ہیں, کیا یہ ختم ہوں گی اگر ایران یہ اچیو کر لیتا ہے کہ اسٹیٹ آف ہارمز ایران کے پاس رہے گی اور سینکشنز ختم ہو جائیں گی, یعنی ایران تیل بیچے گا, ایران گیس بیچے گا, ایران دنیا بھر میں بیچے گا. اگر ایران دنیا کی ایک عالمی منڈی کے اندر ناظرین اپنا فٹ پرنٹ لے کر آیا تو بھول جائیں آپ یہ بہت بڑے بڑے شیخوں کو, بڑے بڑے کلوں کو, بہت بڑی بڑی ایمانی جو فائنینشیل چیزیں لے کر چل رہے ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے جو بنے ہوئے ہیں, یہ انہیں آپ بھول جائیں. یہ ملک سب سے زیادہ ترقی کرے گا اور یہ بہت بڑی ایک گلوبل اکنامک پاور بننے جا رہا ہے, میسو گلوبل اکنامک پاور ناظرین یہ ایران بنے گا. 99% یہاں کی ایجوکیشن ہے, پڑھی لکھی یوتھ ہے جو ان کے پاس موجود ہے. اب ناظرین جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں وہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ورلڈ آرڈر کولیپس ہو گیا. مونوپولسٹک جو پاور تھی امریکہ کی, یعنی جو امریکہ رول کر رہا تھا دوسری عالمی جنگ کے بعد یا پہلی عالمی جنگ کے بعد ہی, جب سے خلافت عثمانیہ کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی اور دوسری عالمی جنگ کے بعد وہ تتر بتر ہو جاتی ہے. اچھا ناظرین, یہ اس کے بعد سے جو ایک ورلڈ آرڈر بنا تھا جو کہ بائی پولر تھا, جس کے اندر رشیا تھا, سوویت یونین تھا, یا پھر یہ تھی سوویت یونین کولیپس کر کے یونیپولر, یعنی دنیا کو چلانے کے لیے صرف ایک ہی دادا تھا اور دادا امریکہ تھا. اب ناظرین ایران نے ان کے وار اکانومی کو کوشچن کیا, چیلنج کیا, ان کی بلٹس ختم ہو گئی, ان کے پاس ہتھیار ختم ہونے, ان کی پروڈکشن لمٹ ناظرین ایران کے اندر وار کے دوران ختم ہونا شروع ہو گئی تھی. پھر ایران نے ناظرین ان کی جو پیٹرو ڈالر اکانومی ہے, ان کے ڈالر کو کوشچن کیا, انہوں نے یون کے اندر تیل بیچنا شروع کر دیا, انہوں نے یون کو اس کرنسی کے اندر. اچھا, پھر دنیا کا ناظرین سب سے خوفناک ایک ٹرانس اٹلانٹک جو الائنس تھا, ملٹری الائنس تھا نیٹو, اسے تباہی اور بربادی کے دانے پر لے کر گئے. نیٹو امریکہ سے سائڈ لائن ہوا, کویڈ اس کا جو الائنس تھا وہ بھی سائڈ لائن ہو گیا ناظرین. اس کے بعد ناظرین مڈل ایسٹ کے اندر جو امریکہ دادا بنا ہوا تھا, مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کی بیسس تھی, اسے ایران نے بتا دیا کہ بھائی کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا, جب سیکا لگے گا پھینٹا پٹکار پڑوسی مارے گا تو پھر کوئی نہیں بچائے گا. لہذا مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کا خیال بھی نہیں تھا کہ کبھی سعودی عرب بھی ہٹ ہوگا, کبھی قطر بھی ہٹ ہوگا, بحرین بھی ہٹ ہوگا. جہاں جہاں پر امریکن بیسس تھی, امریکہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ ہٹ ہو سکتی ہیں, تو ایرانیوں نے ناظرین وہاں پر نہ صرف انہیں ہٹ کیا ہے بلکہ ضربیں لگی, اور ایسی ضربیں لگی ہوئی ہیں کہ جو قطر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمیں کئی سال لگیں گے جو ہماری آئل ریفائنریز جو ہٹ ہوئی ہیں, ہمارا جو اہم ترین انفراسٹرکچر ہٹ ہوا ہے. تو اٹس میسو ناظرین, اٹس بگ. ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو, شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے. ویل ڈن, گریٹ. فیلڈ مارشل خود ایران کے اندر گئے, شہباز شریف صاحب سعودی عرب کے اندر گئے, ترکیے میں گئے, قطر میں, بلکہ ترکیے میں موجود ہے, قطر میں گئے. ویل ڈن, گریٹ, زبردست. آپ لوگوں کی بیک ڈور کمال قسم کی ڈپلومیسی ہے, آپ لوگ جیت گئے. دنیا آپ کی جے کر رہی ہے, تعریفیں کر رہی ہے, سیلیبریٹ کر رہی ہے. انٹرنلی یس بہت ساری شکوے شکایات اختلافات اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن انٹرنیشنلی یہ پاکستان نے ایک عزت کمائی ہے. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا اور شہباز شریف صاحب کے لیے ناظرین پوری دنیا, بلکہ ایران تو اب ان کے حوالے سے ترانے بجا رہا ہے اور میوزک ان کے حوالے سے باقاعدے سے بجا رہا ہے. دوسری ناظرین خبر یہ ہے کہ پاکستان کے بشرا بی بی کے حوالے سے, ایکس پرائم منسٹر کی بیوی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں, دشمنی, یہ کوئی پولیٹیکل رائیولری نہیں, وہ سابق خاتون ابل ہے ناظرین. ریٹینل ڈیٹیچمنٹ ہوئی ہے, بتایا جا رہا ہے کہ جو آنکھ کے پیچھے باریک جالی ہوتی ہے جو انتہائی سینسیٹیو چیز ہوتی ہے ناظرین,
وہ آگے سے ہٹ گئی یا آگے آگے، اس کی وجہ سے ان کی آئی ڈیمیج ہو رہی تھی اور ان کی نظر بھی ختم ہو چکی ہے. ان کی آئیز متاثر ہو رہی ہیں اور آئی انتہائی سینسٹیو ایشو، انتہائی سینسٹیو. میں بتاؤں میں خود بھی جیل کے اندر موجود تھا، ہلکا سا کٹ لگ جائے نا ناظرین اور وہ اس میں انفیکشن پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ جیل کا ایک ماحول ہی ایسا ہوتا ہے. وہاں پر آلویز آپ سٹریس میں رہتے ہیں اور کبھی بھی وہاں پر آپ کو میڈیکلی ٹریٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. لہٰذا جیل کے اندر جب بھی آپ جاتے ہیں تو پہلی جو ایڈوائز وہ پرانے قیدی کرتے ہیں کہ بھائی بیمار نہیں ہونا آپ نے، یا پھر آپ نے کسی بھی چیز سے زخمی نہیں ہونا، خود کو یا ہرٹ نہ ہو کسی بھی چیز سے. ایکس پرائم منسٹر عمران خان، ان کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی ہے اور بشرا بی بی کی ایک سرجری ہوتی ہے، سرجری کے فوراً بعد دوبارہ سے ناظرین انہیں جیل کے اندر شفٹ کر دیا گیا. یہ ظلم کی انتہا ہے، زیادتی کی انتہا ہے. پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے ناظرین، یہ سے بڑھ کے مار سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے آخر کون سا ایسا ڈیڈ اینڈ ہے، کون سی کو گستاخی ہے، کون سا کوئی جرم انہوں نے کیا ہوا ہے کہ اس لیول تک ایک پولیٹیکل اینیمیٹی ڈیولپ کر دی گئی ہے. یہ ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں، یہ پولیٹیکل رائٹ وائلیشنز ہیں، یہ بیسک ڈگنیٹی کی وائلیشنز ہیں، بیسک رائٹ ٹو لیو کی وائلیشنز ہیں جو ایکس پرائم منسٹر یا ان کی بیوی کے حوالے سے ہو رہا ہے. خوفناک، پریشان کن، شرمناک اس لیے ناظرین کہ ایک گورنمنٹ، بہرحال ایک سویلینز ایگزسٹ کرتے ہیں بھائی، ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی مار کھائی ہے، بڑی ہم نے کٹے کھائی. آج انہیں یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی. آج ازما بخاری صاحب مذاق اڑا رہی ہے، عمران خان جعلی پلسٹر لگا کر بیٹھتا تھا اور گھما کرتا تھا. وی نیڈ ٹو فکس دس، وی نیڈ ٹو فکس دس. تیسری ورلڈ وار کو ہم اوائڈ کروا رہے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی ناظرین. ہم گرے ہوئے لوگ ہیں، ہماری پولیٹک گری ہوئی ہے، ہمارے پولیٹیشنز گرے ہوئے ہیں. دیٹس ویری سیڈ، ویری 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 سیڈ. اس کے اوپر جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے اور اتنی زیادہ افسوسناک ہے. یہ بہت بہت زیادہ افسوسناک ہے کہ بھائی ان کی ہیلتھ ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے. پریکٹیکلی وہ لوگ ڈیمیج ہو رہے ہیں. عمران خان اور ان کی بیگم پریکٹیکلی ناظرین ڈیمیج ہو رہے ہیں، وہ سیریس قسم کی ایک ڈیمیج کی طرف جا رہے ہیں. خیال رکھیے گا ناظرین، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.